بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، ہم لوگ 15 اگست یعنی یوم آزادی جو ہے منا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک مضمون جو ہے آیا تھا ہمارے پاس، تو ہم نے سوچا وہ آپ لوگوں سے بھی جو ہے شیئر کر دیں، تاکہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو یہ باتیں معلوم ہوں کہ ملک کی آزادی میں اور جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کتنا بڑا کردار رہا ہے، علماء نے اور مسلمانوں نے کیسی کیسی اور کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کیونکہ آج بہت سارے مسلم نوجوان ایسے ہیں کہ جن کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں، اس لیے ہم اس مضمون کو پڑھیں بھی اور میں آپ کو سناؤں گا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 اگست یوم آزادی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، 16ویں صدی عیسوی میں انگریز تاجر بن کر ہندوستان آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارتی کمپنی کی بنیاد رکھی اور اپنی شاطرانہ چالوں کے ذریعے پورے ملک کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا۔ سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور اس عظیم ملک کی دولت لوٹنے لگے۔ لڑاؤ اور حکومت کرو کی مکارانہ پالیسی اپنا کر پرامن ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایسے نفرت کے بیج بوئے کہ آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ملک کی تہذیبی، سماجی، اقتصادی زندگی میں اپنی وہ شرمناک تہذیب کے اثرات چھوڑے کہ آج بھی ان سے پیچھا چھڑانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ غرض ان کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو ہندوستانیوں کے اندر اپنی غلامی کے خلاف آزادی کا احساس جاگا اور انگریزوں کے خلاف جد و جہد کوشش شروع کی۔ چنانچہ اس سلسلے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باشندگان وطن یعنی اپنے وطن کے لوگوں کو انگریزوں کی غلامی سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان اب دارالاسلام نہیں رہا بلکہ دارالحرب بن چکا ہے۔ عزیز دوستو، ملک کی آزادی میں جہاں برادران وطن نے قربانیاں دی ہیں، وہیں مسلمانوں نے بھی تن، من اور دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے، 1767 میں میر قاسم، شاہ عالم اور نواب شجاع الدولہ نے، اور 1799 میں شیر میسور ٹیپو سلطان نے یکے بعد دیگرے انگریزی طاقتوں سے لوہا لیا، ان سے لڑائیاں کی، ان سے جنگیں کی۔ 1828 میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی قیادت میں مسلمانوں نے آزادی کی خاطر ہمالیہ کی برف کی چوٹیوں سے لے کر وادی کشمیر کی کھائیوں تک اور اودھ سے لے کر خلیج بنگال تک کی سرزمینوں کو اپنے خون سے لال کر کے حاصل کیا۔ محترم حضرات، 1857 کی بغاوت میں مسلمانوں خصوصاً علماء اکرام نے کیا کردار ادا کیا، اس کا اندازہ بغاوت کی ناکامی کے بعد انگریزوں کے ان مظالم سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے ان پر ڈھائے۔ کیونکہ انگریزوں کو سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں کے دلوں میں موجود جذبہ جہاد سے تھا، اس لیے اس جذبہ جہاد کو کچلنے کے لیے قرآن کے نسخوں کو جلاتے، ان کی بے حرمتی کرتے اور علماء اکرام کو اپنے مظالم کا نشانہ بناتے۔ بے شمار علماء اکرام کو تختے دار پر چڑھایا گیا، سور کی کھال میں ان کو سل کر قتل کیا گیا، سور کی چربی ان کے جسم پر مل کر زندہ جلایا گیا، مسلمانوں کی ملکیتیں ضبط کی گئیں، سرکاری ملازمتوں سے چن کر انہیں نکالا گیا، تعلیمی، اقتصادی، سیاسی اور سماجی ہر میدان میں پستی کی آخری حد تک پہنچا دیا گیا۔ لیکن ان سب باوجود ان کے دلوں سے جذبہ جہاد و حریت کو ختم کرنے میں وہ بالکل ناکام رہے۔ وطن کو جب بھی اور جس قسم کی قربانی کی ضرورت پیش آئی، مسلمان اس میں ہمیشہ آگے ہی رہے۔ تحریک ترک موالات پر ہزاروں مسلمانوں نے سرکاری ملازمتیں چھوڑ دی۔ ہندوستان چھوڑو آندولن میں کرو یا مرو کا نعرہ یوسف مہر علی نے دیا۔ تحریک سول نافرمانی کے موقع پر گرفتار 90,000 افراد میں سے 44,500 مسلمان تھے۔ ٹیکس مدو تحریک کی قیادت سرحدی گاندھی خان عبد الغفار خان نے کی۔ 1931 میں فنڈ کی فراہمی کے لیے گاندھی جی نے 1 کروڑ چندے کی اپیل کی تو تنہا ایک مسلمان عمر سبحانی نے 43 لاکھ روپے جمع کیے۔ سبھاش چندر بوس نے آزاد ہند فوج بنائی تو اس کے اہم عہدوں پر مسلمان فائز تھے، اور برما میں جب انہوں نے چندے کی اپیل کی تو اکیلے ایک تاجر عبدالحبیب مارخانی نے 1 کروڑ 34 لاکھ روپے دیے۔
اس کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد الہلال البلاغ کے ذریعے، مولانا محمد علی جوہر کامریڈ اور ہمدرد کے ذریعے، مولانا ظفر علی خان نے زمیندار کے ذریعے مسلمان عوام کے دلوں میں برابر آزادی کی روح پھونکتے رہے۔ بڑی محنتوں، کوششوں اور قربانیوں کے بعد بالآخر انگریزوں کا ان کی تمام عیاریوں، مکاریوں، ظالمانہ کارروائیوں کے باوجود یہاں حکومت کرنا مشکل ہو گیا، اور 15 اگست 1947 کی وہ حسین صبح نمودار ہوئی جب انگریزوں کی ناپاک حکومت کا خاتمہ ہوا اور ملک ان کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، پیارے بہن بھائیوں، آئیے ہم یہ عہد کریں کہ غلامی کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے، اور اپنی آزادی کے لیے، چاہے وہ سیاسی آزادی ہو یا سماجی آزادی ہو یا معاشی، ہمہ وقت تن، من اور دھن کی قربانی پیش کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔